السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تنہا انصاری کی حالات زندگی اور اس کے ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ تنہا انصاری 1914 میں پیدا ہوئی اور 1969 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1914 میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش جو ہے سال 1914 اور ان کی وفات جو ہے 1969 عیسوی۔ تو تنہا انصاری کا اصلی نام حسین علی انصاری ہے۔ تنہا انصاری جو ایک شاعر تھے، تو ان کا اصلی نام جو ہے وہ حسین علی انصاری ہے۔ تو ان کے والد کا نام حسن علی انصاری تھا۔ تنہا انصاری کا جو اپنا نام ہے حسین علی انصاری اور والد کا نام حسن علی انصاری تھا، جو ایک مشہور مدرس ہونے کے علاوہ عربی، فارسی اور اردو کے جید عالم تھے، یعنی بڑے عالم تھے۔ حسن ان کا جو باپ تھا حسن علی انصاری، وہ بھی ایک اچھے عالم تھے، ایک بڑے عالم تھے۔ تنہا انصاری کے دادا اتر پردیش بھارت سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہو گئے، یعنی ان کا جو دادا ہے وہ اتر پردیش سے انہوں نے ہجرت کی اور یہاں کشمیر میں سکونت پذیر ہوئے۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے اور علم و فضل میں شہرت رکھتے تھے۔ تنہا انصاری 4 فروری 1914 عیسوی کو دلنا بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ تنہا انصاری یعنی جن کا اصلی نام ہے حسین علی انصاری 4 فروری 1914 عیسوی کو دلنا بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دلنا میں حاصل کی۔ تنہا انصاری نے ابتدائی تعلیم یعنی بیسک ایجوکیشن، پرائمری، مڈل، وہ انہوں نے دلنا میں حاصل کی۔ گھر میں سخت مالی دشواری کی وجہ سے، یعنی غربت کی وجہ سے، دشواری کے پیش نظر انہیں مڈل سکول پاس کرنے کے بعد ہی ملازمت کرنی پڑی۔ یعنی غربت کی وجہ سے، گھر میں تنگ دستی کی وجہ سے انہیں 8th میں ہی ملازمت کرنی پڑی۔ گھر میں پہلے مقام امداد باہمی میں ایک محرر کی حیثیت سے کام کیا، یعنی ان کی جو تعیناتی جو ہوئی وہ سوشل ویلفیئر میں ہوئی ایک محرر کی حیثیت سے۔ اس کے 6 ماہ بعد اپنے والد کی تقلید میں محکمہ تعلیم آئے، یعنی جو کہ ان کا باپ جو تھا وہ محکمہ تعلیم میں اس وقت استاد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، تو ان کا بھی تقرر محکمہ تعلیم میں ہوا اور زندگی کے آخری ایام تک 38 سال مدرس کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ تو تنہا انصاری نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 38 سال گزارے، ایک مدرس کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میٹرک یعنی 10th، FA منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے۔ یعنی یہ جو امتحانات انہوں نے پاس کیے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، جو کہ اس وقت ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا۔ اور 1953 اور 1953 اور 1954 میں جموں کشمیر یونیورسٹی سے BA اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی قابلیت اور اعلیٰ کارکردگی کے نظر 1942 عیسوی میں ان کا تقرر سری نگر کے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں اردو زبان کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ یعنی 1942 عیسوی میں ان کا تقرر سری نگر کے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں
اردو زبان کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ اس کے بعد ناظم تعلیمات کے لٹریری اسسٹنٹ مقرر ہوئے اور خلیفہ عبدالحکیم کے ساتھ منسلک بھی رہے۔ اس کے بعد کچھ اور اسکولوں کے سربراہ کی حیثیت سے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے۔ ایک سربراہ کی حیثیت سے بہت سارے اسکولوں میں انہوں نے اپنے جو فرائض جو تھے وہ انجام دیے۔ 1960 میں حکومت ہند نے انہیں سال کے بہترین استاد ہونے کی بنا پر قومی ایوارڈ سے نوازا، یعنی اس کو نیشنل ایوارڈ بھی ملا حکومت ہند کی طرف سے بہترین استاد ہونے کی بنا پر۔ تنا انصاری اپنے ریٹائرمنٹ سے 19 دن پہلے 19 دن قبل 23 فروری 1969 عیسوی کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، یعنی کہ ابھی ان کے جو ڈپارٹمنٹ میں 19 دن تھے تو ان کا دیہانت ہوا، وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے 23 فروری 1959 عیسوی کو۔ تنا انصاری کا شمار کشمیر کے صف اول کے شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی کشمیر کے اندر جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، آج جو بڑے بڑے شاعر ہیں، تو تنا انصاری کا شمار ان میں ہوتا ہے، یعنی جو صف اول جو بڑے بڑے شاعر یہاں کشمیر میں جن کا جنم ہوا یا جنہوں نے شاعری کی خدمت کی۔ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے، یعنی انہوں نے شاعری اردو میں ہی نہیں کی بلکہ کشمیری میں بھی انہوں نے شاعری کی، وہ ایک اچھے نثر نگار کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کا مجموعہ، یعنی کہ جس کو ہم لیٹرز کہتے ہیں، ایک مجموعہ جو نے کتاب جو لکھی ہے خاطر احباب کے نام سے شائع ہوا ہے، جو ان کی رنگا رنگ شخصیت کے ساتھ ساتھ اردو نثر پر ان کی غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ تو تعلیم زبان اور صحیح اردو بولے، ان کی 2 اور کتابیں ہیں، یعنی خاطر الاحباب، یہ جو چٹھیوں کا جو لیٹر جنہوں ہم کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اور تعلیم زبان اور صحیح اردو بولے، یہ اس کے 2 اور کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں جو اردو کی درس تدریس سے متعلق ہے۔ کون کون سی کتابیں؟ تعلیمی زبان اور صحیح اردو۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحقیقی، تنقیدی، علمی اور فقہیہ مضامین بھی لکھے، لیکن ان کا خاص میدان جو تھا وہ شاعری تھا۔ ان کا زندگی کا اصلی جو مقصد وہ تھا وہ شاعری تھا۔ ان کے شعری مجموعی اردو میں شبنمستان، ان کی جو کتاب ہے شاعری کی شبنمستان، اور کشمیری میں فرات کے نام سے ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی، یعنی شاعری کے ان کے 2 مجموعے جو انہوں نے لکھے ہیں، شبنمستان اور کشمیری میں فرات، یہ ان کے انتقال کے بعد، یعنی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد وہ شائع ہوئے۔ تنا انصاری کی ابتدائی شاعری رومانی اور عشقیہ ہے، یعنی ابتدائی جو شاعری جو وہ کرتے تھے وہ رومانی کرتے تھے، عشقیہ شاعری وہ کرتے تھے جس میں روایتی طرز اظہار ملتا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے پیش نظر اپنے شعری رویوں میں بھی تبدیلی لائی، اور حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے گرد و پیش کے دنیا کا مشاہدہ کرنے لگے، اور اپنے تاثرات کو شعر کا جامہ پہنانے لگے، یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے تھے، جو گرد نواح میں وہ حالات، مناظر وغیرہ جب جو انہوں نے دیکھے یا دیکھتے تھے، تو شاعری کی صورت میں، اشعار کی صورت میں ان کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ حسن و عشق کے موضوعات کے علاوہ ان کی شاعری میں آزادی، محبت، سچائی اور انسانی قدروں کی پامالی کا موضوع بہت ہی نمایاں ہے۔ وہ اپنے دور کے حالات، واقعات کی عکاسی طنزیہ انداز میں بھی کرتے تھے، یعنی اس وقت جو حالات تھے
آج جو کچھ گزرا تھا تو ان کو وہ اپنی شاعری کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو طنزیہ انداز میں ان کی عکاسی کرتے تھے۔ تنہا انصاری نے اپنی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی اور اس کے فطری حسن و جمال کے بھی بڑے بڑے یعنی بڑے دلکش مارکے کھینچے۔ یہ تھے تنہا انصاری کے حالات و زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ انشاءاللہ آپ کتاب پر بھی نظر دیں گے تو اور سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ شکریہ۔